السلام علیکم، میں شاہنواز عابدی۔ آج کا جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ اس مسئلے پہ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ چند کتابوں میں بھی جھوٹی اور من گھڑت ضعیف حدیثیں بھی گڑی گئی ہے، تو میں نے چھوٹی سی کوشش کی کہ آپ کے سامنے سچ لائے، تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ پہلا سوال ہے جی کہ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا یا کسی اور نے؟ بعض افراد کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو سیدہ پاک کی وفات کی خبر ہی نہیں ہوئی، جبکہ آپ کو دفنا دیا گیا تب بتایا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم انہی اخبار اور روایات کو دیکھتے ہیں اصول کی روشنی میں، تو اصولی طور پہ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اس کے اوپر احادیث اور روایات بھی موجود ہیں، جس طرح کہ امام محمد بن سعد المتوفی 230 ہجری نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور 4 تکبیریں کہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ جی ہاں، ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نماز جنازہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ بی بی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو خود سیدنا ابو بکر نے حضرت علی سے فرمایا کہ چونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ شوہر ہیں اور پھر آپ عالم ہیں، صحابی، انہوں نے فرمایا کہ واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارا امام بنایا ہو علی بھی اسی کو امام بنائے گا۔ اب جب بیوی نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اماں فاطمہ انتقال کر گئیں، تو ابوبکر تو تعزیت کے لیے حضرت علی کے پاس خود پہنچ گئے ہیں اور باقی معاملات میں شامل ہیں، حتیٰ کہ جنازے کی روایت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا ہے اور حضرت علی المرتضی نے آگے کیا ہے۔ تو اب حضرت علی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سناؤں گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر و عمر جنازہ پڑھنے آئے۔ اب یہاں پر حضرت عمر کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں، تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ موجود ہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا۔ یعنی جس صف میں، جس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو تو دوسرا کون امام بن سکتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ نائب رسول ہیں، آپ جانشین مصطفیٰ ہیں اور آپ ہماری صف میں ہے، تو آپ کے علاوہ اور کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھایا۔ کہ مورخ امام واقدی، تاریخ کے مورخ، حدیث کے باب میں نہیں تاریخ میں، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب یعنی تاریخ الواقدی میں، آگے ان کا بیان آتا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا فحاضرھا ابو بکر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام، جو ہی وصال کی خبر آئی سیدھا ان کے گھر ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے، دوسری روایت ایک اور آگے آئے گی عمر فاروق بھی پہنچ گئے، یا حضرت عثمان پہنچ گئے، عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، حضرت زبیر بن العوام پہنچ گئے، سب جلیل القدر صحابہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر جب جنازہ مبارک رکھا گیا، آگے سنیے، تو سیدنا علی شیر خدا نے کہا فقال علی ابن ابی طالب تقدم یا ابا بکر، مولا علی شیر خدا نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ آگے بڑھیے اور جنازہ کی امامت کرائیے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا قال اتقدم وانت شاہد، آپ موجود ہیں، آپ یعنی شوہر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں؟ آپ پڑھائیں۔ مولا علی شیر خدا نے دوبارہ کہا قال نعم فتقدم فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا، خلیفہ رسول ہیں، آپ ہی پڑھائیں گے۔ یہ قسم کھا کے مولا علی شیر خدا نے کہا فواللہ لا یصلی علیہا غیرک،
अबू बकर सिद्दीक खुदा की कसम आपके सिवा कोई और शख्स जनाजा नहीं पढ़ाएगा। फ़तक़द्दम अबू बकर फ़सल्ला अलैहा फ़दुफ़िनत लैला, फिर आप आगे बढ़े, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाज जनाजा की इमामत कराई और रात को आपकी तदफीन की गई। और अबू बकर सिद्दीक़ ने वसल्ला अबू बकर अला फ़ातिमा फ़कब्बर अलैहा अरबा, दूसरी रिवायत है, आपने नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ाई। ये भी आपके सामने आ गया पूरा हवाला। और ये जो रिवायत आपको बयान की, इसकी सनद भी सुन लीजिए। एक और, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का होना और मौला अली शेर खुदा का कसम खा के कहना कि अबू बकर सिद्दीक खुदा की कसम कोई और जनाजा नहीं पढ़ाएगा सिवाय आपके, सो आपने नमाज जनाजा पढ़ाया। इसको रिवायत किया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। फिर उसके बाद अल्लामा ज़हबी लिसानुल मीज़ान में बयान करते हैं, जिल्द 5 सफ़ा 240 और हदीस रकम रिवायत नंबर 840, उसमें बयान करते हैं सैयदना इमाम जाफ़र सादिक का कौल। आप सुन लीजिए, वो रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी, इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जनाजा पढ़ाना। अब सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत देते हैं अल्लामा ज़हबी। वो कहते हैं कि सैयदा कायनात का विसाल रात को हुआ, फ़जा अबू बकर व उमर व उस्मान व तलहा, चारों सहाबा सैयद अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान, तलहा सारे पहुँच गए। और फ़क़ाल अबू बकर लिअली तक़द्दम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा नमाज जनाजा की सफ़ में खड़े हुए कि आप आगे बढ़िए और नमाज जनाजा पढ़ाइए। आप तो कहते हैं कि शिरकत ही नहीं की जनाजे में और शिरकत करने नहीं दी गई, तो या हज़रत अली शेर खुदा ने पढ़ाया है तो उनको मौला अली शेर खुदा को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आगे किया मुसल्ले पर कि आप पढ़ाइए, आप शौहर हैं। और सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया है अगर, तो मौला अली शेर खुदा ने कसम खा के कहा आपके सिवा कोई नहीं पढ़ाया। और अक्सर रिवायात और अर्जा कौल अकाबिल में से वो सिद्दीक़ अकबर के नमाज जनाजा पढ़ाने के हक़ में है। इमाम मालिक रिवायत करते हैं अन जाफ़र इब्न मोहम्मद, सैयदना इमाम जाफ़र से, इमाम जाफ़र रिवायत करते हैं अन नबी यानी अन इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो रिवायत करते हैं जद्दई अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। ये पूरी सनद अइम्मा अहले बैत की सनद है। और वो फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अन इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अन अली इब्न अन अली ज़ैनुल आबिदीन, अइम्मा अतार अहले बैत की सनद। कहते हैं कि मग़रिब और इशा के दरमियान विसाल हुआ, फ़हादरहा अबू बकर व उमर व उस्मान व ज़ुबैर व अब्दुर्रहमान बिन औफ़, तमाम खुलफ़ा राशिदीन यके बाद दीगर सहाबा कराम पहुँच गए। अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सब पहुँच गए। जब जनाजे के लिए आपकी चारपाई मुबारक रखी गई, हज़रत अली ने कहा तक़द्दम या अबा बकर, आप आगे बढ़िए और आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आप मौजूद हैं तो आप पढ़ाइए। उन्होंने कहा नहीं, खुदा की कसम फ़वल्लाहि ला युसल्ली अलैहा ग़ैरुक, अबू बकर सिद्दीक़ खुदा की कसम आपके सिवा कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा। चुनांचे आप आगे बढ़े, फ़सल्ला अलैहा अबू बकर, तो उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और छठवें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की झूठे हदीसें बयान करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि मेरे बाद मेरे 12 खुलफ़ा होंगे, ये वो हदीस को मानने वाले हैं, ना 12 खुलफ़ा को मानने वाले हैं, ना 12 इमाम को मान। उनके पास ये हदीस है, जो इस हदीस पे ईमान रखते, जो हदीस को मानते कि मेरे बाद मेरे 12 खुलफ़ा होंगे, 12 इमाम को मानने वाले, उनके पास ये हदीस ही नहीं है। ये डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जो पहले खलीफा के बारे में किताबों में जो झूठी रिवायतें गढ़ी गई कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह है कि नमाज जनाजा पहले खलीफा ने पढ़ाया, बल्कि ये इसको सच साबित करने के लिए झूठे हदीसां पेश कर रहे हैं। आगे वीडियो में आप देखिए, इस झूठ पे से इंशाल्लाह पर्दा ज़रूर उठेगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा किसने पढ़ाया था, रेफरेंस के साथ बताएं। रेफरेंस तो बुखारी में इतना ही मिलता है, जब मौला अली नाराज हो गए सैयदना अबू बकर से 6 महीने तक, उस दौरान आता है कि हज़रत फ़ातिमा फौत हुई और उन्होंने हज़रत अबू बकर को नहीं बताया और सैयदा फ़ातिमा को जनाजा पढ़ के रातों रात दफना दिया। तो उससे तो यही लगता है कि हज़रत अली ने खुद ही जनाजा पढ़ाया होगा, यकीनन गुस्ल भी खुद दिया तो जनाजा भी खुद ही पढ़ाया होगा। हमारी बुखारी में जो रवायत मौजूद है, जिसको आप बाग फतक वाली रवायत कहते हैं, कि पाक सईदा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई तशरीफ़ लेके, या किसी को भेजा, मुख्तलिफ रवायात आती है, हज़रत अब्बास भी साथ गए, किसी को भेजा भी, खुद भी तशरीफ़ लेके गई। सारी रवायात जमा कर रहा हूँ, हमारी सियासत भरी पड़ी। तो उन्होंने अपना जो है फदक का मुतालबा किया, ये अपना मिरास का मुतालबा किया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा जी ला नूरा सुमा तरकना सदक़तन, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाएं वो सदका होता है, फ़हुवा सदक़तुन, वो सदका होता है। तो लिहाजा ये फदक जो है, या खैबर की जितने भी माल हैं, जितने भी ज़मीनें हैं, वो मैं आपको नहीं दे सकता। तो इस पर वो लिखा हुआ है हमारी किताबों में कि पाक सईदा पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से नाराज़ हो गई तो तल्ला ख़त्म कर लिया, ग़ादबत फ़ाजरत के अल्फाज़ लिखे हुए। हाँ जी, लिखा हुआ बिल्कुल, ला तुकल्लिमुहु हत्ता मातत, जब तक बीबी हयात रहीं, अहले सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 माह, अहले तशय्युअ में 60 दिन भी हैं, 90 दिन भी है। जब तक बीबी हयात रहीं तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ से कलाम तक नहीं किया, तल्ला ख़त्म कर दिया। और मौला अली अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि अली जो रात की तारीकी में मेरी नमाज़ पढ़ा देना, नमाज जनाजा,
تو اسی طرح ہوا बुखारी में लिखा हुआ है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा रात को पढ़ा दी और अबू बकर और उमर दोनों को इतला ना थी। बुखारी में लिखा हुआ, किसी और किताब का। हाँ, लफ्ज ब लफ्ज बता रहा हूँ, दोनों को दावत नहीं दी, खबर तक नहीं दी, उनको बुलाया भी नहीं है, रात को तदफीन कर दी। मगर जनाजा पढ़ाने की भी रिवायत मौजूद है। वो दीगर कुतब में लो लेवल की जो हमारी किताबें हैं, तबकात इब्न साद होगी, तारीखी कुतब में उन्होंने वो लेके आए हैं, उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। यानी वो सारी मेड इन दमिश्क हैं। एक तरफ हमारे जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक आ जाए, वो सारे कहते हैं कि कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, आज के जो बहुत जो उन्होंने काम किया, किताबें लिखी हुई हैं, उनके लेक्चर मौजूद है, उनकी किताबों में लिखा, वो कहते हैं कि जो मुकाम अहादीस की दुनिया में बुखारी का है वो किसी का नहीं। इमाम ज़हबी ने भी कहा है, ऊपर तक हर एक का इस पे इजमा है सही बुखारी की सेहत के हवाले से। सही है तो वैसे ठीक हो गया। तो जो बुखारी में रवायत आ गई, ठीक है ना, एक तो होता है ना कि जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई तजाद ना हो, फिर तो कोई मसला नहीं, बुखारी में आ जाए, दूसरी में भी आ जाए, इसमें तजाद आ रहा है। बुखारी में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, सही मुस्लिम में, मुस्तदरक अल हाकिम में, ये बड़ी किताबें बता रहा हूं मैं हदीस की, इनमें मौजूद है कि पाक सईदा की नमाज जनाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और शेखैन को बुलाया तक नहीं, दावत तक नहीं थी, ये लिखा हुआ है। जो नीचे लेवल की किताबें हैं उसमें ये रवायत मिलती है। तो हम इनको पकड़ें कि नीचे वाली को पकड़ें। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप फलां से बड़े आ गए, फलां से बड़े आ गए, तो यहां आके ये म्यार आपका क्यों बदल जाता है? यहां भी बड़ों को पढ़े ना, उनको देखे क्या लिख रहे हैं, बुखारी क्या लिख रहे हैं, मुस्लिम क्या लिख रहे हैं, और ये सही सनद है, इसकी सनद में भी ज़ोफ नहीं है, इत्तिसाल है, बिल्कुल हदीस से मुतवातिरा भी, हदीस से मशहूरा भी है। ये वो मैं ये नाराजगी के हवाले से बात कर रहा था कि वो जो रवायत है उसमें चूंकि ये लिखा हुआ है कि पाक सईदा हजरत अबू बकर सिद्दीक से नाराज हो गई, और इसी बुखारी में लिखा हुआ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो वदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फमन अगदबा अगदबानी, जिसने उसको नाराज किया, गजब ना किया, उसने मुझे किया। और जो तबरानी ने और दीगर कुतब में जो रवायत है, वहां आका इस्लाम ने फरमाया इन्नल्लाह यगदिबु लिगदाबे के व यरदा लिरदाकी, ऐ फातिमा जिससे तू नाराज होती है उससे अल्लाह नाराज हो जाता है, और जिससे तू राजी होती है उससे अल्लाह राजी हो जाता है। ये चूंकि हमारी कुतब में ये रवायात मौजूद हैं, ये सारी की सारी, और सही रवायात है, कोई बंदा भी इसका इनकार नहीं करता, चाहे जो गुजर गए वो भी, जो मौजूदा है वो भी, कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो इन रवायात का इनकार करे। तो जब इनका इनकार नहीं, तो अब फिर वो क्या कहते हैं, तकाबुल करते हैं। वो कहते हैं भाई बात अगर शिया लोग कहते हैं, हालांकि शिया ये किधर से आ गए, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो शिया कहां से आ गए? हमारे आजकल के उलमा कहते हैं भाई शिया कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक सईदा को नाराज किया है, तो पाक सईदा की नाराजगी रसूल की है और रसूल की अल्लाह की नाराजगी है। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजा पढ़ाया सईदा का, भाई मुझे कोई इसमें दुख नहीं होता अगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ा देते, लेकिन नहीं पढ़ाया। और उसी किताब में कि जो मैं दोबारा से कहूंगा कि जो असहुल कुतुब वाला किताब है उसी में यह है कि नहीं पढ़ाया, तो क्यों फिर फजूल में अपनी तरफ से एक ऐसी चीज लेकर आ रहे हो कि लोगों के सामने जिसका कोई सरो पैर नहीं है। सही बुखारी की 4240 और 4241 हदीस है, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इससे बहुत सारी चीजें साबित हो रही है और मैं सारी आज आपको बता रहा हूं। इस बात का बयान कि सईदा का जनाजा मौला अली ने पढ़ाया, ये इससे मालूम होगा। आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, अरसलत इला अबी बकर, उन्होंने हजरत बकर की तरफ भेजा, नहीं किसी को भेजा, अरसलत। तो ये उस रिवायत के मुखालिफ नहीं है। मैंने आपको बताया कि खुद भी चली गई और हजरत अब्बास के साथ गई, और इसी तरह से जनाब दूसरों को भी भेजा, यानी मौला अली को भेजा, दूसरों को भी भेजा। तो ये मुखालिफ नहीं है उस रिवायत के। तसअलुहु मीरासहा, तलब किया, मांग रही थी, अपनी मीरास का मुतालबा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस माल से जो आपको अल्लाह ताला ने मदीना और फदक में इनायत फरमाया था, यानी मालिफ है। वमा बकिया मिन खुमुस खैबर, और खैबर के खुमुस यानी जो 5वां हिस्सा रह गया था। फअबा अबू बकर अन यदफा इला फातिमा मिनहा शैअन, तो अबू बकर ने इनकार किया इस बात से कि इन अमवाल में से कुछ भी, यानी थोड़ा सा भी इस माल में से देने का उन्होंने नहीं दिया, कि अन यदफा इला फातिमा मिनहा शैअन, कि इसमें से कुछ भी देना मंजूर नहीं किया, उस बात को रिजेक्ट कर दिया, मंजूर नहीं किया। फवजदत फातिमतु अला अबी बकर फी ज़ालिका, फवजदत फातिमतु अला अबी बकर फी ज़ालिका फहजरतहु, इनके इस जवाब पर सय्यदा फातिमा अलैहिस्सलाम अबू बकर की तरफ से खफा हो गई और उनसे तर्क ताल्लुक कर लिया। फहजरतहु, छोड़ दिया उनको, हजरतहु हिजरत से है, दूर हो गई, छोड़ दिया उनको, ताल्लुक खत्म कर दिया। फलम तुकल्लिमहु हत्ता तुफियत, अपनी वफात तक उनसे कोई बात ना की। फलम तुकल्लिमहु, तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया, मौलाना दाऊद राज, ये सलफी आलिम है, कहते हैं फातिमा रदियल्लाहु अन्हा हजरत, अच्छा, और उनसे तर्क ताल्लुक कर लिया और उनके बाद वफात तक उनसे कोई गुफ्तगू न की, यानी अपनी जिंदगी में उनसे कोई बात न की।
چھوڑ دی ان سے بات کرنا. وعاشت بعد النبی 6 اشہر، اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک سیدہ حیات رہیں. فلما توفیت، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بھر سیدہ ناراض رہیں، زندگی بھر سیدہ ناراضی. اور وہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ خود ہی بخاری نے بتا دیا کہ 6 مہینے. فلما توفیت، اور یہ بخاری نے نہیں بتایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتا رہی ہیں، ام المؤمنین بتا رہی ہیں. فلما توفیت، جب سیدہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، دفنہا زوجہا علی لیلا، تو ان کے شوہر، سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا. ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا، اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی، وصلی علیہا، اور ان پر نماز پڑھ لی. صلی علیہا، جب صلی کے صلے میں علی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ، ان کے اوپر نماز پڑھ لی، مطلب یہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. بلکہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں. فاطمہ جب تک زندہ رہی، علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن اب یہ آگے ایک بات انہوں نے کی، اس پر انشاءاللہ رد ہوگا. تو اس روایت سے کیا معلوم ہوئی باتیں بھائی؟ 4240 اور 4241. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پھر بات نہیں کی. تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا. تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں. اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے، نکال دو ان باتوں کو بخاری سے. اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جنازہ تک پڑھا ہے اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے. تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا کیا کرو گے؟ خلیفہ اول نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نماز پڑھائی کہ جو بالکل غلط ہے. اور پہلا موضوع یہ ہے کہ تمام کتب معتبر اہل سنت میں یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی اور خلیفہ اول کو خبر تک نہیں ہونے دی. دوسرا موضوع یہ ہے کہ ان روایات میں اور اقوال علماء میں کہ جہاں پر نہ فقط یہ کہ مولا امیر المؤمنین ہی نے نماز پڑھائی بلکہ ان روایت کو ضعیف اور غلط قرار دیا کہ جن میں خلیفہ اول کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے. اب اس کلپ کو بہت لمبا کلپ نہیں بنانا چاہ رہے اور اس سے پہلے ہم یہ کلیئر کر دیں کہ تمام مسلمان فرقے خصوصاً اہل سنت، کیونکہ اکثریت میں وہ پاکستان میں ہیں تو ان سے مخاطب ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے. بلا شک یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہماری جان ہے. لیکن اگر ان کے علماء کی جانب سے اگر ایک فتنہ فساد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہم پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، تو اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کا جواب دیں. اب تک جو پالیسی رہی عموماً شیعہ حضرات کی وہ یہ تھی کہ وہ جواب دیتے تھے اور جواب دینے کی مشین بن چکے تھے، لیکن اب جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کرنا چاہیے. اور ہم بتاتے چلیں کہ کبھی تحریف قرآن کا موضوع اٹھاتے ہیں، کبھی توہین صحابہ کا موضوع اٹھاتے ہیں، کبھی توہین امہات المومنین کا موضوع اٹھاتے ہیں، تو کبھی توہین رسالت کا موضوع اٹھاتے ہیں. گو کہ اس میں تو شیعوں پر اعتراض نہیں کرتے، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کی کتابیں صحائح ستہ ہیں انہیں نہ توہین رسالت کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ وہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں، نہ توہین صحابہ ناموس صحابہ کی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ توہین صحابہ سے بھری ہوئی ہیں، نہ ناموس امہات المؤمنین کی بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کی کتابیں توہین امہات المؤمنین سے بھری ہوئی ہیں. ہم اتحاد چاہتے ہیں بلا شک، لیکن یہ اتحاد ایک جانب سے نہیں ہوتا. یہ صورت میں نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کسی ایک کانفرنس میں آ کر ہلکی سی ہماری حمایت کر دے، اس کے بعد وہ زہر اگلتا رہے. کوئی آئے روشن فکری کے نام پہ اور بار بار کہے کہ شیعوں میں اکثریت رافضی ہیں، انہوں نے کہانی کر دی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب ہیں. تو اس قسم کی چیز نہیں چلے گی. بس پہلا موضوع بتاتے چلیں آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے کہ جس کا ترجمہ اور وقت کیونکہ کم ہے تو سیدھے سے بتاتے چلیں. صحیح بخاری جلد پنجم جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب نے، صفحہ نمبر 502 ہے کہ جس میں ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں. غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. اس پر اب یاد رکھیں کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا، کچھ بھی دینا گوارا نہیں کیا. بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فے ہے اس میں سے کچھ حق بنے گا، تو حقیقت یہ کچھ بھی نہیں دیا. غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک
تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی. فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. یہ ہو گیا پہلا حوالہ صحیح بخاری کا. اب آ جائیں دوسرا حوالہ صحیح مسلم کا. فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ شیئا، کہ یہاں پر بھی واضح ہے کہ جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پورا تو پورا فدق کیا، پوری میراث تو کیا اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا، جبکہ اپنی صاحبزادی کو انہوں نے میراث دی. انہوں نے یہ حدیث بنائی کہ انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اس کے حساب سے وہ کمرہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول و دوم دفن ہوئے وہ حضرت عائشہ کا مانا جاتا ہے. اس کو بھی صدقات میں ہونا چاہیے تھا، بیت المال میں ہونا چاہیے تھا، مال مسلمین میں ہونا چاہیے تھا. اس پہ حضرت عائشہ کی اجازت سے خلیفہ اول یا دوم کو دفن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اگر حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بیت المال میں اور عوام کے مال میں کس طرح سے دفن ہو گئے. اور دوسرے خلیفہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کمرے میں دفن ہونے دیں، تو وہ کیسے دفن ہو گئے. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض یہ کہ حضرت ابو بکر نے انکار کیا حضرت فاطمہ کو کچھ دینے اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیا. انہوں نے حضرت ابو بکر سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی. اب اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو خبر نہ کی اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اب آ جائیں تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے واضح کہا کہ حضرت ابو بکر کی نہ بیوی کو خبر تھی اور نہ حضرت ابو بکر کو خبر تھی. وقد ثبت ان ابا بکر لم يعلم بوفات فاطمہ، کہ حقیقت یہ ہے ثابت ہے کہ ابو بکر کو علم نہیں تھا حضرت فاطمہ کی وفات کا. لما فی صحیح من حدیث عائشہ ان علی دفنها لیلا، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی کہ علی نے رات کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا. ولم يعلم ابا بکر فکیف يمکن ان تغسلها زوجته، اور واضح انہوں نے انکار کیا کہ ان کو بھی علم نہیں تھا، بس کیسے ممکن ہے کہ ان کی زوجہ نے ان کو غسل دیا ہو. الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اسی موضوع میں انہوں نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھائی بلکہ پڑھانے والی روایتوں کا انہوں نے انکار کیا. وروى الواقدی عن طریق شعبی قال صلی ابو بکر علی فاطمہ هذا فیہ ضعف وانقطاع، یہ حدیث ضعیف ہے اور منقطع ہے. وقد روى بعض المتروکین عن مالک عن جعفر بن محمد نبی نحوہ وبہاہ الدارقطنی وابن عدی، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے نماز پڑھائی، یہ نقل ہوا ہے بعض ان لوگوں سے کہ جن کی روایات کو متروک قرار دیا گیا ہے، ان سے روایتوں کو نہیں لیا جاتا. وبہاہ الدارقطنی وابن عدی، اور ان لوگوں کو ضعیف قرار دیا ہے دارقطنی نے اور ابن عدی نے. الفصول فی سیرت الرسول، تو یہاں پر پورا پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں بعد میں دقت کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں وصلی علیہ علی وقیل ابو بکر وہو غریب، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نماز جنازہ علی نے پڑھایا، وقیل ابو بکر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے پڑھایا، وہو غریب، یہ بالکل جو ہے ایک غریب عجیب و غریب بات ہے. بالکل یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. المصنف آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈر لائن چیزیں کی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. کلپ ہمیں کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا بنانا ہے تو بہت زیادہ اس میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن جو ضروری چیزیں ان کو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ان فاطمہ بنت النبی دفنت باللیل، کہ فاطمہ بنت نبی کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیہا وکان بینہما شیء، اور علی ابن ابی طالب نے ابو بکر کو نہیں آنے دیا اور خود ان پر نماز پڑھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ تھا. کیا تھا؟ بڑی محبت تھی، نہیں آنے دی. نہیں، فرماتے ہیں کان بینہما شیء. اسی طرح سے حدیث نمبر 6555 میں نقل ہوا عبد الرزاق ان ابن عیینہ ان عمرو بن دینار ان حسن، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلا کہ نماز جنازہ اور غسل کا جو وصیت تھی وہ حضرت فاطمہ نے کی تھی، کس کے لیے؟ مولا امیر المؤمنین کے لیے. اور اس کے بعد یہ روایت نقل ہوئی جناب عائشہ سے ان علی دفن فاطمہ لیلا، کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ علی نے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کیا. ولم یؤذن بها ابا بکر، اور ان کو یعنی ان کے والد کو خلیفہ اول کو مولا امیر المؤمنین نے اطلاع نہیں دی. اب اس کے بعد ہے معرفت الصحابہ اصفہانی کی، اور یہاں پر روایت قال
دفنت فاطمہ بنت رسول اللہ لیلا وصلی علیہا علی رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا اور ان پر نماز پڑھی علی ابن ابی طالب نے. پس علی ابن ابی طالب مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھی. نہ یہ کہ نماز پڑھی، روایات میں انکار ہے کہ ان کو خبر نہیں ہونے دی اور ان کو نماز چجائے کہ ان کو نماز پڑھنے دی جاتی. طبقات کبیر میں یہی موضوع نقل ہوا کہ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ یہاں پر جب سوال کیا گیا حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علی عن ابیہ عن علی بن الحسین قال سألت ابا عباس متى دفنت فاطمہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کب دفن کیا گیا؟ فقال دفناها باللیل، ہم نے ان کو رات کو دفن کیا. قال قلت فمن صلی علیہا قال علی، تو انہوں نے فرمایا کس نے بس نماز پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی نے نماز پڑھی. تاریخ الثقات میں ہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہا وکرم وجہها عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. ودفنها علی رضی اللہ عنہ لیلا وغسلها وصلی علیہا، کہ انہوں نے رات کو دفن کیا، انہوں نے غسل دیا اور انہوں نے ہی ان پر نماز پڑھی. اسی طرح سے کتاب الثقات لامام حافظ محمد بن حبان میں یہ موضوع دفن ہوا دفنها علی لیلا ولم یؤذن به ابا بکر ولا عمر، کہ یہاں پر فقط یہ نہیں ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی بلکہ کیا ہے کہ خبر نہیں دی خلیفہ اول کو بھی اور نہ ہی دوم کو خبر دی. اب یہاں پر اتنی بات واضح ہو گئی کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی، خلیفہ اول نے نماز نہیں پڑھائی. روایات اہل سنت میں واضح ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی، اور جن روایات میں اگر ہے بھی تو ان کو غریب کہا گیا ہے، متروک کہا گیا ہے اور ان کا انکار کیا ہے خود علماء اہل سنت نے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اپنی ان کتابوں کو دیکھنے کے باوجود کہ جو اسکرین پہ سامنے نظر آ رہی ہیں کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. تو ناظرین ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ سچ کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے. یہ مفتی علماء اپنے بڑے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی ایک کوشش کی، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ پرانا دور نہیں ہے کہ کچھ بھی بول جائے، کچھ بھی ایک من گھڑت حدیث سنا دیا اور لوگ یقین مان لے. آج کا دور جو ہے ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ چکی ہے، ہر وہ چیز بڑے آسانی سے آپ کے سامنے آ سکتی ہے. یہ جو دلیلیں دی گئی اس ویڈیو میں سنی جماعت کی بڑی معتبر کتابوں سے دی گئی، اس میں شیعہ فرقے کی کوئی بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اگر اپنی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے. شکریہ.